الدولت المکیہ تحریر فرمائی اور اس وقت تقریزات لکھی گئیں. علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ نے کہا تھا حضور اس پر علماء نے جو تقریزیں لکھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عالم بیری شریف سے تشریف لائے، یہ مسافر تھے، یہ بخار کی حالت میں تھے، ان کے پاس میں کتابیں نہیں تھی، وقت بہت کم تھا، اتنی مدلل اور مضبوط کتاب انہوں نے لکھ دی، بات سمجھ میں نہیں آتی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا بات صحیح ہے، جب میرے پاس میں علم غیب کے بارے میں سوال آیا مجھے بخار تھا، لیکن میں نے سوچا نبی کی عظمتوں کی بات ہے، اپنی طبیعت کو نہیں دیکھا جائے گا، نبی کی عظمتوں پہ پہرا دیا جائے گا. میں آیا خانہ کعبہ کے سامنے، میں نے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی اور باب کعبہ کے سامنے بیٹھ کر کے جب میں علم غیب پر دلائل لکھنے کی تیاری کرنے لگا میں نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھا، باب کعبہ پہ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک طرف سیدنا سرکار مولا کائنات علی مرتضیٰ ہے اور دوسری طرف غوث آدم دستگیر ہیں. وہ فرماتے چلے جا رہے تھے اور ملتا چلا جا رہا تھا. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں بس ایک نام محمد سے وفا کی ہے. نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. آج یہ فیشن بن چکا ہے کہ ہر ایرا غیرہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رفیع میں زبان بدتمیزی کھول کر شہرت، دولت اور اپنے سفلی مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہہ کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو وہ گھٹا دے گا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا چرچا تیرا. یہ ایک بڑی لمبی چوڑی پلاننگ ہے جس پلاننگ کے تحت میرے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. اللہ خود اپنے حبیب کے ناموز کی حفاظت کرنے والا ہے. جو پروردگار عالم کبوتری کے انڈوں کے ذریعے، مکڑی کے جالے کے ذریعے اپنے حبیب کی حفاظت فرماتا ہے، وہ رب تبارک و تعالی آج کے اس گستاخانہ ماحول میں بھی اپنے محبوب کے ناموز کی حفاظت ضرور فرماتا ہے. لیکن جس طرح ہمیں عبادت کا حکم دیا گیا، اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ ہمارے فائدے کے لیے حکم دیا گیا، ایسے ہی ناموز رسالت کے لیے، تحفظ کے لیے ہمیں حکم دیا گیا، وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے دیا گیا ہے. اللہ خوب حفاظت فرماتا ہے، لیکن ہمیں حکم دیا گیا تاکہ ہم ناموز کا کام کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کر سکیں. اس لیے کہ دنیا کے اندر بندہ اپنی عزت کے لیے لڑتا ہے، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے باپ دادا کی عزت کے لیے لڑتا ہے، تو جن کے صدقے میں عزت ملی ہے، بلکہ عزت نہیں کائنات کی ہر دولت ملی ہے، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، جن کے صدقے میں ساری نعمتیں رب نے عطا فرمائی ہیں. اس محبوب کے لیے اپنی عزت، اپنی دولت، اپنی شہرت، اپنا رتبہ، اپنا عہدہ، اپنا مال اور اپنا وقت خرچ کرنا یہ ایک مسلمان کا فریضہ اور مسلمان کے لیے ایک اہم ذمہ داری ہے. اس لیے کہ کائنات کے اندر ہمیں جو کچھ بھی اس آقا کے صدقے میں ملا ہے، نہ شاہوں سے ملا ہے، نہ تبنگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی یا رسول اللہ تیرے در سے ملا ہے. دنیا میں ہر ایک انسان دل رکھتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا، انہیں
یہ مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات مکرم، اس دور کے اندر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہر سنی مسلمان پر فرض، بلکہ سب سے بڑا فرض ہے کہ جہاں کہیں بھی میرے آقا کے ناموس پر حملہ ہو تو تن من دھن کی قربانی دے کر کے میرے آقا علیہ السلام کے ناموس کے تحفظ کے لیے وہ آگے آئے۔ اگر وہ آگے نہیں آتا ہے، کل قیامت کے دن میرے آقا کی بارگاہ میں جا کر کے کیا منہ دکھائے گا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا، یا رسول اللہ، میرے باپ دادا کی عزتیں آپ کے ناموس کے لیے ڈھال ہے۔ اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہو گیا، کچھ لوگوں نے میرے آقا علیہ السلام کی شان میں جب نازیبا کلمات کہے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، جس کو گالی دینا ہو وہ مجھے گالی دے، میرے باپ دادا کو گالی دے، میرے آقا کی شان میں بدتمیزی نہ کرے۔ اور اس دور کے اندر امام عشق و محبت میرے امام نے کہا تھا، جب آپ کی بارگاہ میں کہا گیا کہ آپ گستاخوں کے خلاف اتنی سخت باتیں لکھتے ہیں، پھر وہ آپ کی کتابیں نہیں پڑھتے اور گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، کچھ نرم کلمات لکھا کریں تاکہ وہ آپ کی کتابیں پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا تھا، میں اسی لیے تو سخت باتیں لکھتا ہوں تاکہ وہ غصہ ہو کر کے جتنی گالیاں دینی ہے مجھے دے دیں اور میرے آقا علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی وہ نہ کریں۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سرکار کا تو پورے طور کے اوپر یہی آپ کی قلب کے اندر ایک فریضہ بیٹھا ہوا تھا کہ اپنے باپ دادا کی عزتیں میرے آقا کے ناموس پہ قربان کر دی جائیں۔ اور ایک بات میں یہاں پر یہ بھی بتاتا ہوں، آپ لوگوں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا 1400 سال کی تاریخ میں کہ بڑے ہنگاموں کے ماحول میں بھی لوگ تحفظ ناموس رسالت کے لیے قربانیاں دیتے، حکومت کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، ظالموں کے سامنے بھیڑ جاتے ہیں۔ آخر ان کے پاس اتنا پاور کہاں سے آتا ہے، اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ ایک کمزور بندہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے حکومت سے کیوں ٹکرا جاتا ہے؟ جب میں نے اس پر غور کیا تو ایک روایت مجھے ملی، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، میں نے خود سنا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے حسان، جب تک تم ان ظالموں کو جواب دیتے رہو گے، میرے ناموس کی حفاظت کرتے رہو گے، جبریل امین تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ تو پتا چلا کہ جو تحفظ ناموس رسالت کا کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل امین کو اس کی مدد کے لیے بھیج دیا کرتا ہے۔ تو ناموس رسالت پر کام کرنے والے جو کھڑے ہیں وہ اپنی طاقت پہ نہیں کھڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی مدد کی بنیاد پر وہ لوگ کھڑے ہیں۔ اور آج اس دور کے اندر جو یہ فیشن بنا ہے نا، پہلے اتنی گستاخیاں نہیں ہوتی تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ خلافت موجود تھی۔ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر اگر کوئی گستاخی کرتا تھا تو خلافت سے ایک آواز اور ایک للکار بلند ہوتی تھی، ظالم کانپتے ہوئے نظر آتے تھے۔ آپ خلافت عثمانیہ کے آخری دور کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیں، جب استنبول کے اخبار کے اندر یہ خبر چھپی کہ پیرس کے اندر ایک ڈرامہ ہوگا جس میں معاذ اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ڈرامہ پیش کیا جائے گا، جب سلطان عبد الحمید، جب سلطنت یہ عثمانیہ کے بہت بڑے بادشاہ تھے، ان کو یہ پتا چلا تو انہوں نے سفیر کو طلب کیا اور کہا کہ میرے جیتے جی یہ ڈرامہ ہو جائے، میں اپنی جان قربان کر دوں گا، لیکن یہ ڈرامہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ سفیر کو طلب کیا اور بڑے جلال کے عالم کے اندر کہا، اگر یہ ڈرامہ نہیں روکا گیا تو میں تمہارے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ جب سلطان عبد الحمید کا تحفظ ناموس رسالت کے لیے یہ جلال اور غصہ دیکھا تو سفیر کانپ گیا اور اس نے اپنے ملک کے اندر یہ اطلاع دی کہ اگر اس ڈرامے کو نہیں روکا گیا تو بڑا زبردست ہنگامہ ہوگا، اور سلطان نے قسم کھا لی ہے، اور پھر آخر انہیں ڈرامہ روک دینا پڑا۔ جب خلافت عثمانیہ کے اندر وہ طاقت تھی مسلمانوں کی خلافت
خلافت باقی تھی، کسی کے اندر یہ مجال نہ تھی کہ میرے آقا کی شان کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر بدتمیزی کرتا، لیکن اسی صدی کے اندر زر خرید لوگوں کو خرید کر کے، مصطفیٰ کمال پاشا جیسے بے غیرتوں کو خرید کر کے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اب دشمنان دین کو معلوم ہو گیا کہ ہم جتنی چاہیں گستاخی کر لیں، کوئی ہمارے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں ہے، اور جو حکمراں ہیں وہ ہمارے پٹھو ہیں، ہماری مرضی کے بغیر وہ ایک لفظ نہیں بولیں گے، ہم جیسے جیسے لقمے دکھائیں گے ویسے ویسے یہ دم ہلائیں گے۔ تو آج انہیں ایسی جسارت پیدا ہو گئی ہے، لیکن ان دشمنان دین کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے، ظالم حکمراں بک چکے ہیں لیکن عاشقان مصطفیٰ آج بھی نہیں بکے ہیں، آج بھی ان کی غیرتیں زندہ ہیں، آج بھی ان کی حمیتیں بیدار ہیں۔ میرے آقا کی شان کے اندر اگر بدتمیزی ہوگی تو وہ صرف کفن باندھ کر کے نکلیں گے، اور جو ہو سکے گا وہ کر کے دکھائیں گے، اور دنیا والوں کو یہ بتا دیں گے کہ میرے آقا کی شان میں اگر کوئی بدتمیزی کرے گا تو ہم قربانیاں دے کر کے ناموں سے رسالت کے تحفظ کی ذمہ داری کو ادا کریں گے۔ حضرات مکرم، ناموں سے رسالت کا مسئلہ کتنا اہم ہے اس کو میں ایک بات سے سمجھا دیتا ہوں۔ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ابھی دنیا بنی بھی نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جمع کر کے اپنے محبوب کی مدد کا وعدہ لے لیا تھا۔ آپ قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جمع کر کے ارشاد فرمایا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے وعدہ لیا، جب میں تمہیں نبوت و رسالت سے سرفراز کروں اور میرا محبوب تشریف لائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور ان پر ایمان لانا، وَلَتَنصُرُنَّ، اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور کے اندر انبیاء کرام سے یہ وعدہ لیا کہ میرا محبوب اگر جلوگر ہو جائے تو میرے محبوب کی مدد کرنا اور میرے محبوب پر ایمان لانا۔ تو ناموں سے رسالت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی مدد کے لیے انبیاء کرام سے ہر دور کے اندر عہد لیا، اور یہ مسئلے کی اہمیت اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، جو گستاخ رسول ہوتا ہے، جو میرے آقا کی شان میں بدتمیزی کرتا ہے، اس سے صرف انسان اور صرف مسلمان نہیں، زمین بھی اس سے نفرت کرتی ہے، جانور بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، ساری کائنات اس سے نفرت کرتی ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ایک بندہ میرے آقا کی بارگاہ میں رہتا تھا اور وہ نازل ہونے والی وحی کو لکھا کرتا تھا۔ وہ اہل کتاب کے بہکاوے میں آ گیا اور مرتد ہو کر کے اہل کتاب سے مل گیا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو دفن کیا، دوسرے دن جا کر کے دیکھا تو زمین نے اس کو نکال کر کے باہر پھینک دیا تھا، پھر دفن کیا، دوسرے دن پھر دیکھا زمین نے باہر پھینک دیا، پھر دفن کیا، پھر جا کر کے دیکھا تو زیکا کی زمین نے اس کو باہر پھینک دیا۔ تو پتا چلا کہ گستاخ نبی کو زمین بھی پہچانتی ہے اور اپنے اندر رکھنا اس کو گوارا نہیں کرتی ہے۔ ارے میں کہتا ہوں زمین تو زمین، گدے کو لوگ بڑا بے وقوف کہتے ہیں، اور جانوروں میں سب سے زیادہ بے وقوفی کے اندر اگر مثال دیتے گدے کی مثال دیتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں تم گدے کو بے وقوف کہو تو کہو، لیکن گدھا بھی جانتا ہے میرے آقا کے ناموز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، جب خیبر فتح ہوا ایک گدھا میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام جیسے انسانوں کی بولیاں جانتے، جناتوں کی جانتے، فرشتوں کی جانتے، جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ اس گدھے نے میرے آقا سے کلام کیا اور کہا یا رسول اللہ، میں جن کی نسل سے ہوں، میری نسل کے اندر جتنے بھی اس سے پہلے جو ہوئے ہیں وہ 40 ہوئے ہیں، اور سب میری نسل کے ان گدھوں کے اوپر کوئی نہ کوئی اللہ کا نبی سوار ہوا ہے۔ اب میں اپنی نسل کے گدھوں میں سے آخری بچ گیا ہوں، اور اللہ کے نبیوں میں سے آپ آخری نبی بچ گئے ہیں۔ یہ جو میرے آقا علیہ السلام کی شان کے اندر بدتمیزی کرتے ہوئے انہوں نے دیوبندیوں نے لکھ دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد میں اگر کوئی دوسرا نبی آ
جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان دیوبندیوں سے کہو تمہیں اگر بخاری اور قرآن پڑھ کر کے عقیدہ نہیں معلوم ہے تو گدھے سے جا کر کے عقیدہ معلوم کر لو۔ وہ گدھا کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی گدھے ہوئے ہیں سب پر کوئی اللہ کا نبی بیٹھا ہے اور میرے علاوہ کوئی بچا نہیں اور آپ کے علاوہ کوئی اللہ کا نبی آنے والا ہے نہیں۔ تو جب یہودی ناموں سے رسالت کا مسئلہ دیکھیں، وہ کہتا جب میرا یہودی مالک میرے اوپر بیٹھنا چاہتا تھا میں اس کو پٹک کر کے نیچے گرا دیتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے اوپر کوئی ایسا بندہ بیٹھے کیونکہ میں تو آپ کے لیے بنایا گیا ہوں۔ یعنی ایک گدھا بھی جانتا ہے کہ میں کسی دشمن نبی کو اپنے اوپر نہیں بیٹھنے دوں گا، میرے اوپر تو اللہ کا نبی سوار ہوگا۔ تو ناموں سے رسالت کے مسئلے کو تو گدھے بھی پہچانتے ہیں۔ اور میں بتاؤں اللہ بکری کو بھی پتا میرے آقا کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک بکری تھی، جب اللہ کے رسول علیہ السلام باہر تشریف لے جاتے تھے تو بکری جو ہے بہت اچھل کود مچایا کرتی تھی، لیکن جب اللہ کے رسول علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے تھے وہ چپ چاپ خاموش ہو کر کے بیٹھ جاتی تھی۔ اس کو بھی پتا تھا ادب گائی زیر آسماد عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید این جا۔ اس بکری کو بھی پتا تھا یہ وہ بارگاہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی اور حضرت باعزید بستامی بھی جب اس در دولت پہ آتے ہیں تو سانس روک کر کے آتے ہیں کہ کہیں سانس لینے سے بارگاہ کے اندر بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو بکری بھی خاموش ہو کر کے بیٹھ جاتی تھی۔ اور گستاخ نبی کو تو شیر بھی پہچانتا ہے۔ جب ابو لہب کے بیٹے نے میرے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور میرے آقا نے اس کے لیے، میں بد دعا نہیں کہوں گا، میرے آقا کی کوئی دعا بد ہوتی نہیں ہے، بری ہوتی نہیں ہے، اس کے لیے ضرر کی دعا فرمائی، ضرر کی نقصان کی دعا فرمائی، تو پھر کیا ہوا؟ لوگ حفاظت کرتے تھے۔ ایک سفر میں بیچ میں لیٹا لیا، لیکن شیر آیا سب کو سونگا اور سونگتے وہ عتبہ تک پہنچ گیا۔ یعنی شیر کو بھی پتا ہے کہ کون گستاخ نبی ہے اور کون گستاخ نبی نہیں ہے، سونگ کر کے لایا اور پھاڑ کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ اور شیر کو یہ بھی پتا ہے کون گستاخ نبی ہے اور یہ بھی پتا ہے کون عاشق نبی ہے۔ حضرت سفینہ صحابی رسول ایک سفر کے اندر راستہ بھٹک گئے جنگل میں، دیکھا سامنے سے شیر آ رہا ہے۔ شیر نے جب دہاڑا نا، حضرت سفینہ کو پتا تھا شیر بھی میرے آقا کا غلام ہے، کہا کہ اے شیر، اے ابو الحارث تجھے پتا نہیں میں رسول اللہ کا غلام ہوں؟ شیر دم ہلانے لگا اور راستہ بتاتے ہوئے لشکر کے اندر جا کر کے پہنچا گیا۔ تو ناموں سے رسالت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ انسان تو انسان زمین بھی جانتی ہے، شیر بھی جانتا ہے، بکری بھی جانتی ہے، کتا بھی جانتا ہے۔ کتا بھی وہ منگولوں کے دور کا واقعہ جو بیان کیا نا ہمارے ائمہ نے کہ ایک منگول جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں بدتمیزی کر رہا تھا، کوئی مسلمان بولنے والا نہیں تھا، اس کا کتا بندھا ہوا تھا، اس نے اپنے رسے کو توڑایا اور آگے بڑھ کر کے گلا پکڑ کر کے اسے جہنم رسید کر دیا تھا۔ اگر کوئی میرے آقا کے ناموز کی حفاظت کرنے کے لیے اگر کوئی انسان نہیں کھڑا ہوگا تو میرے آقا کتوں کو کھڑا کر دے گا، وہ میرے آقا کے ناموز کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی بدتمیزی کرے تو میرے آقا کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ یعنی ہر لمحہ میرے آقا کی شان بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ میرے آقا کی شان تو بہت بلند ہے۔ یہ جو آج گستاخیاں ہو رہی ہیں نا، یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ اس وقت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم نے محبوب کی مدد نہیں کی تو بے شک اللہ نے اپنے محبوب کی مدد فرمائی ہے۔ میرا رب کیا فرما رہا ہے؟ اگر تم میرے محبوب کی مدد کے لیے آگے نہیں آؤ گے اللہ خود مدد کرے گا۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی تھی؟ اس موقع پہ نازل ہوئی تھی جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے قتل کا مشورہ ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس کے اندر آرام فرما ہے، تلواریں لے کر کے کافروں نے مکان کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ اب تو کوئی بچانے والا نہیں ہے، جب کوئی مدد کرنے والا نہیں، میرے رب نے فرمایا میں مدد کرنے والا ہوں۔ میرے آقا تلواروں کے بیچ سے نکل کر کے آئے، کوئی کافر دیکھ نہیں پایا۔
پھر اللہ کے رسول علیہ السلام غار میں چلے گئے، غار کے کنارے آ گئے، کوئی بچانے والا نہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بالکل قریب آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ میں ہے۔ اگر کوئی میرے آقا کی ناموز کے لیے تحفظ کے لیے آگے نہیں آئے گا، میرا رب مکڑی کو بھیج دے گا، میرا رب کبوتری کو بھیج دے گا۔ تو اللہ نے خود فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نے محبوب کی مدد نہیں کی نا تو بے شک اللہ نے اپنے محبوب کی مدد فرمائی ہے۔ جب میرے آقا غار سے نکل کر کے گئے تو سوراخا پکڑنے کے لیے آ گیا، کوئی مدد کرنے والا نہیں، اللہ نے زمین کو ناموس رسالت کا محافظ بنا دیا، زمین نے سوراخا کو پکڑ لیا۔ تو یاد رکھو ناموس رسالت کا کام اگر آپ نے اور ہم نے نہیں کیا تو یہ مت سمجھنا کہ میرے آقا کی شان کوئی گھٹا دے گا، میرے آقا کی شان کوئی نہیں گھٹا سکتا۔ ہاں کل قیامت کے میدان میں ہمیں مجرم بنا کر کے لے کے جایا جائے گا کہ تمہیں سب کچھ ملا تھا، میرے محبوب کے صدقے میں ملا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ اے محبوب اگر میں تمہیں نہ پیدا کرتا نہ تو آسمان کو بناتا، نہ زمین کو بناتا، نہ کسی انسان اور دنیا کو پیدا کرتا، اے آدم اگر اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ جن محبوب کے صدقے میں سب کچھ بنا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، سب کچھ بنا ہے میرے آقا کے صدقے میں بنا ہے۔ قیامت کے دن جب پہنچو گے میرا رب پوچھے گا میرے محبوب کے لیے تم نے کیا کیا۔ اور ایک بات اور بتا دیتا ہوں، اللہ کے رسول نے ہمارے لیے کیا 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 ہے، میں نے مکمل ایک تقریر اس پر کی ہے، میرے آقا نے ہمارے لیے کیا قربانیاں دی ہے۔ آپ وہ پوری تقریر سنیں تو آپ کو پتا چلے گا اللہ کے رسول نے کیا کیا۔ میرے آقا پیدا ہوئے تو پھر بھی یہی صدا تھی اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ میرے آقا راتوں میں جاگتے تھے یہی دعا کرتے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ میرے آقا معراج پہ تشریف لے گئے، اپنی امت کو یاد کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کا جب وصال ہو گیا قبر انور کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کو رکھا گیا۔ وہابی کیا کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول کو زندہ مانتے ہو، تو پھر یہ بتاؤ جب اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا اور 3 دن یا 2 دن تک آپ کا جسد اطہر جب رکھا ہوا تھا تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام زندہ تھے کہ مردہ؟ میں کہتا ہوں بدتمیزوں، جب تمہیں گفتگو کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے تو میرے آقا کا نام مت لیا کرو، کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر زبانیں سنبھال کر کے بات کی جاتی ہے۔ منافق جہنم کا کندہ، اس کا نام جہنم پہ کندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب قبر انور کے اندر لٹایا گیا، صحابہ باہر نکلے، سب سے اخیر میں باہر نکلنے والے صحابی کا نام ہے قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہتے ہیں سب سے اخیر میں باہر آیا تھا، میں نے دیکھا کہ قبر انور کے اندر میرے آقا جب لیٹے ہوئے تو لبھائے مبارک ہل رہے، میں نے کان لگا کے سنا تو کہہ رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ ہر لمحہ یاد کیا۔ اور تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کبھی کبھی جو ہمارا کان بجنے لگتا ہے نا تو اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے رسول جب اپنی امتی کو اپنے روزہ اطہر میں یاد کرتے تو امتی کا کان بجنے لگ جاتا ہے۔ اور قیامت کا جب میدان ہوگا سارے نبی نور کے ممبر پر بیٹھ جائیں گے، میرے آقا نہیں بیٹھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی میرا امتی کہیں رہ نہ جائے، میرے آقا کھڑے رہیں گے تاکہ کوئی میرا امتی پریشان ہو تو اس کو لے کر کے میں جنت کے اندر جاؤں۔ آج ہم نے ناموس رسالت کے لیے کچھ نہیں کیا، میرے آقا نے دنیا میں بھی کیا، اور قبر میں بھی آقا ہی کام آئیں گے، قبر میں بھی آقا ہی کام آئیں گے۔ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں نا، یہ 3 سوال دوسری حدیثوں میں ہیں، لیکن بخاری اور مسلم کی حدیث پاک میں ایک ہی سوال ہے، پوچھا جائے گا اس ذات کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے۔ میرے آقا فرماتے تمہیں قبر کے اندر میرے ذریعے آزمایا جائے گا، اور وہاں بھی اسی سوال کے اندر پھنسے گا، اسی میں پھنسے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر آج مان لیا نا تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے قبر میں جاؤ گے نا تو قبر میں خالی نور نہیں ہوگا، خالی نور نہیں ہوگا، قبر میں لہرائیں گے تا حسن چشمے نور کے، چشمے لہرائیں گے، چشمے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو آج جو یہ اعتراض کرتے، آج جو ناموس رسالت کی جب بات آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ کیا کروں فلاں کام ہے،
اگر بچہ بیمار ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، کاروبار خراب ہو جائے پریشان ہو جاتے، اور میرے آقا کی عزت پہ حملہ ہو، ہمارے کان پہ جو تک نہ رہیں گے، ہمارے اندر ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہ آئے، ہم کیسے عاشق رسول ہیں؟ میرے آقا سارے انبیاء کرام بیٹھ جائیں گے نور کے منبر پہ، میرے آقا نہیں بیٹھیں گے، کیوں؟ کہیں میرا امتی پریشان تو نہیں ہے؟ اسی لیے حضرت انس نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ قیامت میں تلاش کرنا ہو تو کہاں پہ تلاش کروں؟ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میں تو مالک جنت ہوں، جنت کے اعلیٰ درجے پہ رہوں گا، وہیں پہ آ کے ملاقات کر لینا، نہیں، میرے آقا نے فرمایا اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو حوض کوثر پہ آ جانا، امت پیاسی ہوگی آقا پانی پلا رہے ہوں گے، مجھے تلاش کرنا میزان عمل پہ آ جانا، میری امت کے اعمال کھل رہے ہوں گے، میں پہنچوں گا تاکہ کسی کے اعمال میں کمی پڑ جائے تو میں وہاں پہ کام آؤں، اگر مجھے تلاش کرنا ہے پل صراط پہ آ جانا، اگر میرا امتی جہنم میں گر رہا ہوگا تو میں رب سلم کہہ کر کے اپنی امت کی حفاظت کا سامان کر رہا ہوں گا، یہ عالم ہے۔ تبھی تو میرے امام نے کہا تھا کہ جائے نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے غلاموں کے لیے اتنی قربانیاں قیامت کے میدان میں دیں گے، لیکن اگر آقا نے پوچھ لیا تم نے جب گستاخیاں ہو رہی تھی میرے ناموز کے لیے کیا کیا تھا، کوئی جواب ہوگا میرے اور آپ کے پاس میں؟ لیکن ابھی آپ حضرات کو میں کچھ جذبات میں لانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، میں ابھی بتاؤں گا ہماری ذمہ داری کیا ہے، کہیں ایسا نہیں کہ آپ کہو کہ جو حکم ہے اس پر عمل کرنے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ابھی میں اس طرف آ رہا ہوں، اس سے پہلے ایک بات اور بتا دیتا ہوں۔ میں نے اس پر غور کیا، بہت غور کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دعائیں کی صحابہ کرام کے لیے، سب سے زیادہ دعا کس کے لیے کی؟ میں نے جب اس پر غور کیا تو مجھے روایتوں میں یہ ملا جس نے تحفظ ناموس رسالت کا کام کیا سب سے زیادہ دعا اللہ نے اسی کو عطا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی کو عطا فرمائی ہے۔ اصل میں کل پوری رات کا جاگا ہوا، آج بھی سویا نہیں تو زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے، تو پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے آقا کی شان کے اندر جو مجھ سے ہو سکتا بیان، درود پاک پڑھیں آپ حضرات، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل وہ حیدرآباد کی سرزمین پہ پروگرام تھا، عشاء کے بعد شروع ہوا اور فجر کی اذان تک چلا، اتنا لمبا پروگرام تھا، تو اب وہ ناموں سے رسالت کے حوالے سے تھا، ماشاءاللہ وہاں پر بھی لوگوں میں نے کافی بیداری پائی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا میں نے اس پر غور کیا کہ سب سے زیادہ دعائیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کس کو عطا فرمائی۔ ایک بار میں نے اس سلسلے میں غور کیا، میں نے سوچا پوری کتاب اس پر جمع کی جائے، تو میں نے بہت ساری حدیثوں کو جمع کیا تھا لیکن ان کو ترتیب دے کر چھپانے کی نوبت نہ آئی۔ کچھ روایتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے گا کہ دعا کرانا امام صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تحفظ ناموس رسالت کا کام کرو، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، اللہ کے رسول خود تمہارے لیے دعا فرما دیں۔ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت مقداد نے ایک جملہ کہا تھا مجھے بہت پسند آیا، انہوں نے جب جنگ کا موقع آیا اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت مقداد نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ یہ کہہ دیں کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، آپ لوگ جا کر کے لڑو، نہیں نہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیجئے، آپ ہمیں جہاں پہ لے کر کے جائیں گے ہم آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب جب انہوں نے ناموس رسالت کے تحفظ کی بات کی نا تو میرے آقا کا چہرہ تو ویسے بھی چمکدار تھا، جن کے آگے چراغ کمر جھلملائے ان عزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کا چہرہ تو ویسے بھی چمکدار تھا، سارے چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے جب ناموس رسالت کی بات کی نا حضرت مقداد نے تو میرے آقا کا چہرہ تو ویسے بھی چمکدار تھا اور بھی زیادہ چمکنے لگے۔ میرے آقا خوش ہوتے ہیں اگر کوئی ناموس کی بات کرتا، میرے آقا بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سعد بن معاذ نے جنگ بدر کے موقع پر میرے آقا کی بارگاہ میں کہا تھا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم دریا میں بھی کود پڑیں گے، یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ہمیں جو حکم دیں گے اس پر ہم عمل کریں گے اور آپ کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے ہم تیار رہیں گے، یا رسول اللہ آپ چلیے، انشاءاللہ اللہ ہماری طرف سے آپ کو وہ چیزیں دکھائے گا، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ راوی بیان کرتے جب انہوں نے ناموس کی بات کی نا میرے آقا کا
چہرہ خوب جگمگانے لگ گیا. یعنی اللہ کے رسول خوش ہوتے کوئی ناموس رسالت کی بات کرتا ہے تو. اسی طرح ایک جنگ احد کے موقع پر جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف کافر بڑھے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں آ کر کے کھڑے ہو گئے. ایک کافروں کا غول آیا، میرے آقا نے فرمایا علی میری حفاظت کرو. اب حضرت علی حفاظت کے لیے آگے بڑھے، ان کو بھگا دیا. پھر غول آیا، میرے آقا نے فرمایا علی حفاظت کرو، انہوں نے ان کو بھی بھگا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اپنے آقا کی حفاظت کے لیے جب میں احد کے اندر کھڑا تھا تو میرے اوپر تلواروں کے 16 وار ہوئے. 4 مرتبہ میں زمین کے نیچے گر پڑا، زمین پر میں گر پڑا. اور پھر جنگ ختم ہو گئی نا تو میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچا. میں نے کہا یا رسول اللہ 4 مرتبہ میں گھوڑے سے گر گیا تھا. ایک خوبصورت نوجوان آتا تھا، مجھے اٹھاتا تھا اور اٹھا کر کے گھوڑے پہ بٹھا دیتا تھا. کالی تو نبی کی حفاظت کا کارنامہ انجام دو. میرے آقا نے فرمایا پہچانتے ہو کون تھا؟ کہا نہیں پہچانا میں نے. کہا وہ جبریل امین تھے، وہ تمہاری مدد کے لیے آئے تھے. اگر کوئی ناموس رسالت پہ کام کرتا جبریل امین اس کی مدد کے لیے آ جاتے. اب آگے سنو، جب حضرت علی نے تحفظ کا کام کیا نا، میرے آقا نے کیا دعا دی؟ کہ علی اللہ تمہاری آنکھوں کو خوب خوب روشن کر دے. تو دعا کروانے کے لیے ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے آقا کے ناموس کے لیے تحفظ کے لیے کام کرو. گنبد خضرا کے مکی وہ دعائیں عطا کریں گے، وہ دعائیں عطا کریں گے کہ سارا گھر بھر نہال ہو جائے گا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کیسے دعائیں عطا فرماتے. حضرت طلحہ ہے، جنگ احد کے موقع پر جب ایک کافروں کا حملہ ہوا، میرے آقا نے فرمایا کون میری حفاظت کرے گا؟ حضرت طلحہ نے کہا میں حفاظت کروں گا. آج ہم لوگوں سے وقت مانگا جاتا ہے، وقت ہم نہیں دیتے. اگر ہم کچھ وقت کے ساتھ میں پیسہ مانگ لیں ہم آگے نہیں. صحابہ نے تو جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے. حضرت طلحہ آگے بڑھے، میرے آقا نے فرمایا کوئی اور. ایک انصاری کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. گئے، شہید ہو گئے. پھر کافروں کا حملہ ہوا، میرے آقا نے فرمایا کون حفاظت کرے گا؟ حضرت طلحہ کھڑے ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا کوئی اور. ایک انصاری آئے، وہ گئے، شہید ہو گئے. ایک کے بعد ایک میرے آقا کہتے رہے، حضرت طلحہ کھڑے ہوتے رہے. میرے آقا نے کہا نہیں کوئی اور. کوئی انصاری آتا. 11 انصاری صحابہ شہید ہو گئے. اب حضرت طلحہ سینہ صفر ہو کر کے آگے آ گئے. تلوار کے وار آتے تھے، ہاتھوں پر روکتے تھے، ہاتھ شل ہو گیا، زخموں سے چور ہو گئے. جب پہاڑ پہ میرے آقا چڑھنے لگے نا، جب پہاڑ پہ میرے آقا چڑھنے لگے تو کمزوری کی وجہ سے اوپر چڑھنا جب دشوار ہوا. حضرت طلحہ زخمی تھے، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا زخمی ہوں، نہیں، جھک گئے. کہا آقا آپ اوپر چڑھ رہے تو اپنا قدم میرے اوپر رکھ کر کے اوپر چڑھ جائیں. اے طلحہ آپ کی جو قسمت کو بے شمار سلام ہو، کاش وہ آقا کبھی ہمارے بھی گردن کے اوپر اپنا سر پاک رکھ دے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب حضرت طلحہ کی پشت کے اوپر اپنا قدم رکھا اور اوپر چڑھے اور ارشاد فرمایا طلحہ تم نے اپنے لیے جنت واجب کر لی ہے. جو ناموس سے رسالت کا کام کرتا میرے آقا کتنی دعائیں دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ دعا کریں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. تم ناموس سے رسالت کا کام نہ کرو تو کیسے دعائیں قبول ہوں گی؟ آپ دیکھیں حضرت عمر کیا بیان کرتے. جب اللہ کے رسول علیہ السلام پہ حملہ ہو رہا تھا، حضرت وہب آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے حفاظت کی. کئی مرتبہ حملہ ہوا، کئی مرتبہ حفاظت کی. کافروں نے گھیر لیا، گھیر کر کے حضرت وہب کو شہید کر دیا. حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ ایسی موت پر رشک آتا ہے، یعنی کاش ایسی موت ہمیں بھی میسر آ جائے. اب اس کے بعد کی آپ سنیں، میرے آقا نے جنت کی بشارت بھی دی اور کیا کہا؟ اے اللہ میں وہب سے راضی ہوں، تو بھی وہب سے راضی ہو جا. اگر ہم ناموس پہ کام کریں گے تو میرے آقا اگر کہہ دیں گے میں تم سے راضی ہوں اور آقا راضی ہو گئے تو یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار ہے. کہا اللہ میں راضی ہوں تم بھی راضی ہو جاؤ. آگے کی بات سنیں. پھر جب حضرت وہب کو قبر میں اتارا گیا نا، میرے آقا خود ان کی قبر کے اندر اترے. نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لہد کے سرانے آئے ہیں. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات اس گل سے ملاقات کی رات ہے. کتنی قسمت تھی ان کی، انہوں نے ناموس سے رسالت کا کام کیا. میرے آقا نے انہیں بے شمار دعائیں عطا فرمائی. اور بتاؤں جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں ایک بدتمیز نے جب بدتمیزی کی، میرے آقا نے حضرت کعب بن مالک سے کہا جواب دو.
یہ بات غور سے سنیے گا آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اتنے سخت الفاظ کہہ دیے کہ تلوار اور پتہ نہیں نیزہ کیا کیا کہہ دیا. نرمی سے بات کرنا چاہیے. میں بتاتا ہوں نرمی سے اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں یا سختی سے خوش ہوتے ہیں؟ حضرت کعب بن مالک سے کا جواب دو. انہوں نے اشعار کے اندر جواب دیا. اس نے شعر لکھا تھا گستاخی میں, انہوں نے اشعار کے اندر جواب دیا. میرے آقا نے کہا نہیں, یعنی اشعار کے اندر خوب تگڑا پن نہیں تھا. میرے آقا نے کہا اور اچھا جواب ہونا چاہیے. میرے آقا نے اس وقت عبداللہ بن رواحہ سے کہا کہ آپ جواب دیجئے. عبداللہ بن رواحہ نے بھی جواب دیا اشعار کے اندر, لیکن میرے آقا کو وہ بھی پسند نہیں آیا. میرے آقا چاہتے تھے بڑا سخت جواب ہو. حضرت حسان سے کہا حسان تم جواب دو. حضرت حسان نے کہا اب باری آئی ہے شعر کی, اب شعر کو بلایا گیا ہے, اب میں ایسا جواب دوں گا کہ ان کو لاجواب کر دوں گا. پھر حضرت حسان نے جب جواب دیا نا, میرے آقا اتنا خوش ہو گئے, اتنا خوش ہو گئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسان تیرے لیے جزا جنت ہے, تیرے لیے جزا جنت ہے. آج جب ہم پڑھتے ہیں نا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے, عدو کے سینے میں گار ہے, یہ وار وار سے پار ہے, کسے چارہ زوئی کا وار ہے, یہ وار وار سے پار ہے. تو لوگ کہتے ہیں نیزہ تلوار کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں میرے سرکار تو اسی سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ کہے کل کے رضا ہے, خنجر خونخوار برق بار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. اللہ کے رسول جتنا زبردست جواب تو اتنا ہی زیادہ خوش ہوا کرتے. یہ اعلیٰ حضرت سرکار نے حضرت حسان سے شاعری سیکھی ہے. ان گستاخوں کا جواب دینے کا طریقہ حضرت حسان سے سیکھا ہے. اور آپ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنا خوش ہوتے. مجھے لگتا اگر یہ خوش کتنا ہوتے اگر اسی پہ بیان کروں گا تو کہیں پوری تقریر اسی پہ نہ ختم ہو جائے. ابھی مجھے ناموں سے رسالت کے حوالے سے بڑی ذمہ داریاں بیان کرنی ہے. اس ٹاپک کا بھی میری مکمل ایک تقریر ہے کہ ناموں سے رسالت کا کام کرنے سے آقا کتنا خوش ہوتے ہیں. اسے آپ سن لیں, میں ایک دو بات کہہ کر کے پھر اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. آپ ناموں سے رسالت کا کام کریں, میرے آقا بڑا آپ سے خوش ہو جائیں گے, کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے. آپ اندازہ لگائیں حضرت سعد بن ربی جب احد کے اندر میرے آقا کے نام پر قربان ہو گئے, جنگ ختم ہو گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کوئی جا کر کے سعد بن ربی کی خیریت معلوم کرے, انہیں میرا سلام کہہ دیں. کاش کبھی آقا ہمیں بھی سلام, آقا کہہ دے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو تو بیڑا پار ہی ہے. اللہ اکبر. اب جب حضرت سعد بن ربی کو تلاش کرتے کرتے لوگ پہنچے تو ان کا آخری وقت تھا. میرے آقا کے نام پہ اپنی جان قربان کر دیے تھے, بس چند سانسیں رہ گئی تھی. جا کر کے انہوں نے جب اللہ کے رسول کا سلام پیش کیا تو ان کی تو ویسے عید ہو گئی. اب اس کے بعد میں انہوں نے دو باتیں کہی. ایک بات تم میری جا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہہ دینا, اور ایک بات جا کر کے صحابہ سے کہہ دینا. اور آگے کی بات سننے سے پہلے یاد رکھ لو, شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ انتقال کرنے لگتا شہید ہوتا ہے تو اس کے سامنے آخرت کی نعمتوں کو ظاہر کر دیا جاتا ہے. وہ جو بولتا ہے دیکھ کر کے بولتا ہے. اب حضرت سعد بول رہے ہیں دیکھ کر کے آخرت کو, کیا بول رہے ہیں؟ کہ میرے آقا سے جا کر کے کہہ دینا یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے, آپ نے اپنا کام بڑے اچھے انداز کے اندر ادا کر دیا ہے. اور اس کے بعد میں کہا صحابہ سے جا کے کہہ دینا اگر میرے آقا کی حفاظت کے اندر تم نے کوئی کوتاہی کی, کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا. حضرت سعد نے کہا میں نے تو جان قربان کر دی, لیکن جو زمین پہ زندہ ہے اس سے کہہ دو اگر میرے آقا کی شان میں کوئی گستاخی کرے یا میرے آقا کے ناموس پہ حملہ کرے تو پھر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے جب تک کہ اس گستاخ کو کفر کردار تک نہ پہنچا دیا جائے. جیسا کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے حضرت ہارون رشید بادشاہ نے کہا تھا کہ عراق کے فقہاء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو گستاخی کرے شان اقدس کے اندر اس کو کوڑے مارے جائیں. حضرت امام مالک تڑپ گئے, کہ کس نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ اگر گستاخ نبی زمین پر زندہ ہے تو عاشق رسول کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے, اس کو چاہیے کہ میرے گستاخ سے زمین کو پال پائے. یہ وتیرہ اور یہ طریقہ ہمیں میرا اسلاف نے عطا فرمایا ہے. تو ناموس کا کام کرو, میرے آقا سلام بھیجیں گے, میرے آقا سلام بھیجیں گے. اور ناموس کا کام جنہوں نے کیا بتاؤں, حضرت عبداللہ بن انیس جب ایک بدبخت نے جس کا نام تھا سفیان بن خالد میرے آقا کی شان میں گستاخی کی, میرے آقا نے کہا کون جائے گا اس سے بدلہ لے گا. دیکھیے کوئی گستاخی کرتا ہے تو بدلہ لینے کے لیے میرے آقا خود کہتے ہیں, بدلہ لینے کے لیے خود کہتے ہیں. آج گستاخیاں ہو رہی ہیں, کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں پوچھیں گے کہ گستاخی ہوئی تھی اور تم خاموش رہ گئے تھے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت
علماء اہل سنت تشریف لائیں. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تو جب گستاخی ہوتی ہے میرے آقا خود چاہتے ہیں کہ اس سے بدلہ لیا جائے. جب سفیان بن خالد نے گستاخی کی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کون بدلہ لے گا؟ تو حضرت عبداللہ ابن اونیس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے. اب وہ گئے, سفر کیا اور جا کر کے پہنچے اور اس کے پاس جا کر کے اس کی گردن کاٹی اور سر کاٹ کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں لانے کے لیے چل پڑے. جب اس کے دوستوں کو پتا چلا, غلاموں کو پتا چلا تو انہوں نے پیچھا کیا. جب پیچھا کیا تو یہ دوڑتے دوڑتے غار کے اندر داخل ہو گئے نظروں سے چھپ کر کے. آپ لوگوں نے یہ تو پڑھا ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں داخل ہوئے تھے تو اللہ نے مکڑی کو بھیجا تھا اور مکڑی کے جالے کے ذریعے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حفاظت فرمائی تھی. آؤ میں آج آپ کو بتاتا ہوں یہ حفاظت اللہ تعالیٰ تحفظ ناموس رسالت کا کام کرنے والوں کے لیے بھی انتظام فرما دیا کرتا ہے. جب حضرت عبداللہ ابن اونیس گستاخ کا سر کاٹ کر کے ان ظالموں سے بچنے کے لیے غار میں چھپ گئے, اللہ نے مکڑی کو حکم دیا کہ تو منہ کے اوپر جالے کو تن دے. جالا تن دیا اور اللہ نے حفاظت فرمائی. تو پتا چلا کہ جو ناموس رسالت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اللہ خود اس کی حفاظت کا سامان پیدا فرما دیتا ہے. اب وہ گئے میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے اور سر گستاخ کا رکھ کے کہا یا رسول اللہ اس نے گستاخی کی تھی, سر کاٹ کر کے لے کر کے آیا ہوں. میرے آقا نے جنت کی بشارت دی اور کیا کہا یہ میرا عصا لے لو. کل قیامت کے دن جب تم جنت میں جاؤ گے نا اسی عصا سے ٹیک جنت کے اندر تم لگانا. اب حضرت عبداللہ بن اونیس کے جب انتقال کا وقت آیا نا کہ جب میرا انتقال ہو جائے یہ عصا میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں پہنچوں گا نا میدان قیامت میں آقا کو یہ عصا دکھاؤں گا. تحفظ ناموس رسالت کی نشانی میں آقا کی بارگاہ میں جا کر کے دکھاؤں گا. مجھے بتاؤ کل قیامت کے دن حضرت عبداللہ بن اونیس تو عصا دکھائیں گے یا رسول اللہ میں نے آپ کی گستاخ کا سر کاٹا تھا, آپ نے یہ نشانی دی تھی. کل قیامت کے دن ہم کیا نشانی لے کر کے جائیں گے؟ میرے آقا نے پوچھا گستاخیاں ہو رہی تھی ہم کون سی نشانی لے جا کر کے پیش کریں گے؟ حضرات مکرم آج وقت ہے, آقا کو راضی کرنا ہے تو ناموس رسالت کا کام ہمیں کرنا ہوگا. لیکن اگر میں بات اتنی کہہ کر کے چھوڑ دوں تو کل ایسا نہ ہو کہ کوئی لوگ کچھ اس کا اور مطلب سمجھ جائیں اور پھر اس کے بعد میں مسئلہ کچھ اور بن جائے. تو میں بتاؤں کہ ناموس رسالت کے حوالے سے میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے. تو یاد رکھیں دو حالات ہوتے ہیں, ایک ہوتا عام حالات, ایک ہوتا ایمرجنسی ہنگامی حالات. عام حالات میں ناموس رسالت کا کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کی شانوں کو بیان کیا جائے, اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کیا جائے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اسوہ پہ عمل کیا جائے, آپ کی سنتوں پہ چلا جائے. یہ عام حالات میں ہے. اور ہنگامی حالات میں جیسا کہ آج حالات بنے ہوئے ہیں, گستاخیاں ہو رہی ہیں, ایمرجنسی کا ماحول ہے, ایسے وقت کے اندر تحفظ ناموس رسالت کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس حدیث پاک کو یاد کرو. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جو منکر دیکھے, برائی کو دیکھے, ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے, زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے. یعنی جو ہاتھ سے روک سکتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ہاتھ سے روکے. تو یہاں پر بھی ناموس رسالت کا کام کرنے کے لیے بھی یہی تین درجے ہیں. جو ہاتھ سے روک سکتا ہے وہ ہاتھ سے روکے, جس کے بارے میں حضرت مولا علی نے فرمایا کہ من سب نبی فاقتلوہ, جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین کرے اس کو قتل کر دو. یہ حکم کس کے لیے ہے؟ جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت کرتا ہے. بادشاہ اسلام ہے, حاکم اسلام ہے, کوئی عہدے دار ہے, پاور رکھتا ہے, اسے قتل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. تو ایسے بندوں پر لازم ہے کہ وہ پہلا درجہ اس پر عمل کرے, ہاتھ سے اس گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچائے. جیسا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ صاحب حکم کے بارے میں یہ ایک مالک بن نویرہ نامی ایک بدبخت نے گستاخی کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے تعریض کرتے ہوئے بدتمیزی کی ہے. خالد بن ولید نے بلایا اور گردن کاٹ کر کے الگ کر دی. کیوں؟ وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. اسی طرح آپ دیکھیں فقہاء کرام جمع ہوئے, ابراہیم فزاری نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی, مقدمہ چلا,
علماء کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، پورا مقدمہ سن لیا، ثابت ہو گیا اس نے گستاخی کی ہے، تو یحییٰ بن عمر قاضی نے فیصلہ سنایا اس کو قتل کیا جائے، سولی پہ لٹکا دیا جائے، خنجر اس کے پیٹ میں ڈالا گیا، سولی پہ لٹکا دیا گیا، اس کا منہ قبلہ سے خود بخود پھر گیا، نیچے اتارا گیا تو ایک کتا آیا اور اس کے خون کو چاٹنے لگا، تو قاضی جنہوں نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا تھا یحییٰ بن عمر نے کہا سچ فرمایا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کے خون کو کتا نہیں چاٹتا ہے، اس کے خون کو کتے نے چاٹا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا گستاخ مسلمان نہیں ہوتا ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یحییٰ بن عمر نے جب یہ بات کہی تو سارے علماء کرام نے کہا صحیح فرمایا آپ نے کہ کسی بھی مسلمان کے خون کو کتا نہیں چاٹا کرتا ہے، تو جو طاقت رکھتا ہے ہاتھ سے روکنے کی وہ ہاتھ سے روکے، یہ پہلا درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن لوگوں کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت دی تھی انہوں نے ہاتھ سے روک کر کے بتایا، جیسا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے اندر ریجینالڈ نے ایک مسلمانوں کا قافلہ لوٹا اور کہا بلاؤ اپنے نبی محمد کو، وہ تمہاری مدد کریں گے، معاذ اللہ جب یہ بدتمیزی اس نے کی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتا چلا، وہ سلطان تھے، آج کل کے یہ بدماش سلمان جیسے وہ سعودی یہ حکمراں جیسے نہیں تھے وہ بدتمیز کہ وہ ساری گستاخیوں کو سن کر کے چپ رہ جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا جب تک اس گستاخ کا سر کاٹ کے الگ نہیں کروں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ فوجوں کو ترتیب دیتے، راتوں کو جاگتے، دن کو پلان بناتے، ساری طاقت لگا دی، گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ اللہ نے غلبہ عطا کیا، جنگ ہوئی، وہ پکڑ کر کے اور سارے بادشاہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں پیش کیے گئے، سلطان نے دوسروں کو تو معاف کر دیا لیکن یہ گستاخ نبی ریجینالڈ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار ہاتھ میں لے کر کے کہا تو نے بدتمیزی کرتے ہوئے کہا تھا کہ بلاؤ اپنے نبی کو، وہ تمہاری مدد کریں گے، اس مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے غلام کو تمہیں قتل کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ آگے بڑھے اور اس کے سر کو تن سے جدا کر کے بتا دیا کہ اگر اللہ نے ہاتھ سے گستاخی کو ختم کرنے کی طاقت دی ہے تو ہاتھ سے ختم کر کے ہم دکھائیں گے۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ اس کے بعد میں دوسرا درجہ جو ہاتھ سے ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ زبان سے ختم کرے، عالم ہے تقریر کرتا ہے تو گستاخوں کی گستاخی کو بیان کرے، ان کے اعتراضات کے جوابات دے اور ان کا بھرپور طریقے سے رد کرے۔ عوام میں سے ہے اگر پاور رکھتا ہے، پارلیمنٹ میں ہے پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھائے، اگر محلے کے اندر کوئی اثر رکھتا ہے محلے کی سطح پہ آواز اٹھائے، اگر شہر کے اندر اس کی کوئی حیثیت ہے تو شہر کی سطح پر آواز اٹھائے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے بڑے اخلاق اور مروت کا مظاہرہ کرتے ہوئے منہ میں دہی جما کر کے بیٹھ جائے، اگر ایسے موقع پہ وہ چپ رہ گیا کل قیامت کے دن اس کا عذر نہیں سنا جائے گا۔ رب فرمائے گا میں نے تجھے زبان دی تھی اور بولنے کی طاقت دی تھی، تیری زبان میرے محبوب کے ناموز کے لیے نہیں کھلی تو پھر تیری زبان کس کام کی تھی؟ یہ زبان اللہ نے جو عطا کی ہے نا وہ اسی لیے عطا کی ہے کہ ناموز کی بات آئے تو بندہ اس زبان کے ذریعے طاقت رکھتا ہے، تو پھر میرے آقا کے ناموز کی حفاظت کا فریضہ انجام دے۔ آج آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ زبان سے اس تحفظ ناموز سے رسالت کا کام کرنے کی طاقت رکھتے لیکن خاموش تماشائی بن کر کے بیٹھے ہوئے، پھر کہتے مسلمانوں کو فلاں جگہ مارا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جب اللہ کے رسول کے ناموز کے لیے تم نہیں اٹھو گے تو پھر اللہ بھی تمہاری حفاظت نہیں فرمائے گا۔ اگر تم آج ناموز کے لیے کام کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کا سامان پیدا فرما دے گا۔ وہ حدیث پاک میں ہے نا جب برائی ہو اور برائی کو نہیں روکو گے تو پھر اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا، تم پر ظالموں کو مسلط کر دے گا۔ آج اتنا بڑا فرد ہم نے چھوڑ دیا۔ آج مسلمان نیتا کتنے ہیں جو آواز اٹھا رہے ناموں سے رسالت کے حوالے سے، سب کہہ رہے نرمی کرو نرمی کرو، حالات اچھے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں حالات کو رکھو تم کوڑے دان کے اندر، میرے آقا کی شان میں توہین ہو جائے اس سے برے حالات اور کب ہوں گے؟ ایسے موقع پر تو تمہیں پوری طاقت کے ساتھ میں میدان میں نکل کر کے آنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے اسلاف کی تاریخ پڑھے، اگر اللہ نے انہیں بولنے کی طاقت دی تھی، ناموں سے رسالت کا جب مسئلہ آیا انہوں نے کھل کر کے اس مسئلے کے اندر
کھول کر کے بتا دیا. اب وقت نہیں ہے, نہیں تو میں ہمارے علماء کے بارے میں بتاتا. اعلیٰ حضرت سرکار سے جب کہا گیا تھا تھوڑا نرمی سے کام لو, میرے امام نے کیا کہا تھا, دل تو یہ چاہتا ہے ہاتھ میں تلوار ہو, گستاخوں کا سر قلم کر کے الگ کر دو. ہاتھ میں تلوار نہیں, اللہ نے قلم تو دیا ہے نا, میں قلم کے ذریعے ان کا رد کروں گا. اور تبھی آپ نے کہا تھا کل کے رضا ہے, خنجر خونخوار برق بار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. قلم رضا کی مار سے آج بھی گستاخ تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے امام نے جو ان پر حملہ کیا تھا صدی گزر گئی, لیکن آج بھی ان کے زخموں سے جو ہے وہ پانی ٹپک رہا ہے جو میرے امام نے زخم لگائے تھے. عزیزان مکرم, پھر تیسرا درجہ ہے, اگر بندہ کچھ نہ کر سکے تب پھر دل کے اندر برا جانے. میں کہتا ہوں ہم لوگ تیسرے درجے میں نہیں ہیں, اگر پہلے پہ نہیں تو کم سے کم دوسرے درجے میں تو ہم لوگ کام کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد میں ایک بات میں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ناموس رسالت کا کام کرنے کے لیے ضروری چیز کیا ہے. یہ میں نوجوان بیٹھے ہیں, یہ بات خاص طور سے میں اس لیے بتاؤں گا, اس لیے کہ یہ گستاخیاں جو ہو رہی ہیں اس کے پیچھے آپ پس منظر اس کا آپ دیکھیں. اصل میں انہوں نے یہود و نصارہ نے مسلمانوں کے خلاف کئی میدانوں میں جنگیں لڑی, لیکن مسلمانوں سے یہ جیت نہیں پائے. تو اس کے بعد میں انہوں نے مسلمانوں کی طاقت کا پتہ لگایا. معلوم ہے طاقت کیا پتہ لگی, ان کو پتہ چلا کہ مسلمان مدینے میں چند تھے پھر بھی کامیاب تھے, اس کا مطلب تعداد ان کی طاقت نہیں ہے. مسلمان غریب ہے پھر بھی کامیاب ہے, اس کا مطلب مال ان کی طاقت نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس حکومت نہیں تھی تب بھی کامیاب تھے, اس کا مطلب حکومت ان کی طاقت نہیں. انہوں نے تاریخ کو پڑھا, کئی روایتوں کو پڑھا, جیسے حدیبیہ میں میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے, عروہ بن مسعود آئے تھے مسلمانوں کی طاقت دیکھنے کے لیے. میرے آقا وضو بنانے کے لیے بیٹھ گئے, جب آپ نے وضو بنایا قطرے جو گرتے تھے صحابہ ہاتھوں میں لے لیتے, اپنی آنکھوں پہ لگا لیتے, پیشانی پہ لگا لیتے. عروہ بن مسعود مکہ میں گئے, جا کر کے کہا میں نے کسرا کا دربار دیکھا, میں نے قیصر کا دربار دیکھا, میں نے نجاشی کا دربار دیکھا, لیکن جیسے میں نے دیوانے محمد کے دیکھے ہیں ایسے دیوانے میں نے کسی کے نہیں دیکھے. اور اس کے بعد میں اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ ہم ہتھیاروں سے لڑ سکتے ہیں, تلواروں سے لڑ سکتے ہیں, دیوانوں سے نہیں لڑ سکتے, اس لیے کہ محمد نے دیوانوں کی فوج جمع کی ہے. اور پھر اس نے کہا تھا کہ جو قوم اپنے نبی کے جسم سے جدا ہونے والا پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتی, وہ قوم اپنے نبی کے خون کا قطرہ زمین پر کیسے گرنے دے گی. اگر ایسا وقت آیا تو اس سے پہلے وہ اپنے خون کو بہا کر کے وہ حفاظت مصطفیٰ جان رحمت کا فریضہ انجام دیں گے. تو یہ مسلمانوں کی طاقت کو انہوں نے پتہ لگایا. اب اس طاقت کو توڑے کیسے, تو توڑنے کے لیے انہوں نے دو کام کیا, ایک عقیدے پہ حملہ اور دوسرا عمل پہ حملہ. ایک پلان انہوں نے بنایا عقیدے کے اعتبار سے اور دوسرا پلان انہوں نے بنایا عمل کے اعتبار سے. یعنی انہوں نے کہا کہ عشق ختم کرنے کے لیے کیا ضروری ہے, ان کے دل سے عظمت مصطفیٰ کو نکالا جائے. عظمت مصطفیٰ عقیدے میں بھی ہے, ہمارے عمل میں بھی ہے. عقیدہ ہمارا کیا ہے, میرے آقا جیسا کوئی نہیں, میرے نبی جیسا کوئی نہیں, یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. ارے عظمت مصطفیٰ مسلمان کے دل میں کتنی ہے, اور یاد رکھنا عظمت مصطفیٰ اگر دل میں نہ ہو تو کوئی ناموس کا کام کر ہی نہیں سکتا. جب دل میں پیار ہوگا تبھی تو ناموس کا کام کرے گا نا. اور مسلمانوں کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہے, بس اتنا سمجھ لو کہ نبی کی ذات تو ذات ہے, نبی کے لباس کی تو بات الگ ہے, نبی کے پیشاب کا بھی مسلمان ادب کرتا ہے. حضرت ام ایمن کو میرے آقا نے پیشاب دیا تھا کہ اس کو زمین کے حوالے کر دو, وہ گئی اور پی لیا. میرے آقا کی بارگاہ میں آئی نا, میرے آقا نے کہا کیا کیا, کہا یا رسول اللہ میں نے پی لیا. میرے آقا نے فرمایا آج کے بعد میں تیرے پیٹ میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی. حضرت برکہ کو میرے آقا نے پیشاب دیا, وہ گئی اور جا کر کے پیشاب پی کے آ گئی. میرے آقا نے فرمایا تم ہمیشہ کے لیے تندرست ہو گئی ہو. ایک صحابی کو میرے آقا نے پیشاب دیا, وہ گئے اور گرانے کے بجائے پی لیا. ارے جو میرے آقا کا پیشاب زمین پہ گرانا گوارا نہیں کرتے, کیا وہ گوارا کریں گے میرے آقا کی عزت پہ حرف آ جائے؟ اس سے پہلے وہ اپنی جان قربان کر دیں گے. انہوں نے جب پیشاب کو پیا تو فرمایا کہ بعد میں لوگوں نے بیان کیا کہ ان کے بدن سے خوشبو آنے لگی. ان کا جب بچہ پیدا ہوا ان کے بدن سے بھی خوشبو آنے لگی. کئی نسلوں تک بدن مہکنے لگے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چائے دلہن پھول. اللہ تبارک
तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को ये अजमत अता फरमाई। अरे पसीने का कौन अदब करता है, मेरे आका के पसीने का ये आलम है, तो फिर मुस्तफा जान रहमत की जात का आलम क्या होगा। हजरात मुकर्रम, लोग खुशबू लगाते हैं ना, मेरे आका की अजमत, ये अजमत पे दो जुमले में बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि पता चले कि हम जिस नबी की अजमत पे मरने का जज्बा अपने दिल में रखते हैं ना, वो नबी कितनी शान वाले हैं। वो उम्मे आसिम ने हजरत उस्बा से कहा था, हम 4 बीवियां हैं आपकी, अच्छी अच्छी खुशबू लगाती हैं, लेकिन समझ में नहीं आता आपकी खुशबू सबके ऊपर गालिब रहती है, आप कौन सी खुशबू लगाते हैं। कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाता हूँ। कहा फिर खुशबू कहाँ से आती है। कहा एक मरतबा मेरे बदन पे फोड़े निकल गए थे, आका की बारगाह में गया, आका ने अपना लुआब दैन मेरे बदन पे लगाया, सारे दाने भी ठीक हो गए, और उसके बाद से मेरे बदन से ऐसी खुशबू आने लगी कि सारे इत्र उसके सामने फेल हो जाते हैं। ऐसी अजमत वाले नबी, बताओ इन्होंने फिर 2 प्लान बनाया, एक अकीदे के एतबार से, एक अमल के एतबार से, कि नामों से रिसालत के तहफ्फुज का जो मसला है इसको कैसे दबाया जाए, मुसलमानों के दिल से इश्क कैसे निकाला जाए। तो उन्होंने अकीदे के एतबार से मुसलमानों को दबाने के लिए गुमराह फिरकों को आगे बढ़ाया। 1822 से पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर न कोई देवबंदी था, न कोई वहाबी था, न चकरालवी था, न मौदूदी था, न तबलीगी था, न कादियानी था, कोई फिरका नहीं था, न कोई अहले हदीस था, न गैर मुकल्लिद था, सिर्फ सुन्नी थे या फिर शिया थे। 1822 के बाद में इन फिरकों को क्यों पैदा किया गया, वही मुसलमानों के इश्क को अकीदे के एतबार से हमला करने के लिए उन्होंने गुमराह फिरकों को बढ़ाया। उन गुमराह फिरकों ने मेरे आका की शान में जो बदतमीजियां की है, आज भी कागजों के ऊपर उनकी गुस्ताखियां सबत है। जिसको अल्लाह ने आंखें दी है उनको पढ़ करके देख सकता है। ये हमारे अकीदे पे हमला किया गया इश्क को कम करने के लिए, लेकिन सब तो अपना अकीदा नहीं खत्म करेंगे। अब दूसरा रास्ता रह गया अमल का, दूसरा रास्ता रह गया अमल का, कि मुसलमान नबी की सुन्नत पे अमल करता है। मेरे आका कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे चलते थे, कैसे गुफ्तगू फरमाते थे, मेरे आका कैसे नजरें उठाया करते थे। तो उन्होंने कहा जब तक ये मेरे आका अलैहिस्सलाम के उस्वा को देखते रहेंगे इनका इश्क कम नहीं होगा। तो इश्क को कम करने के लिए क्या किया जाए, हमने अकीदे को खत्म करने के लिए गुमराह फिरके बना दिए। अब अमल को खत्म करने के लिए मगरिबी कल्चर को लाया जाए, फैशन को लाया जाए, ताकि सुन्नत को छोड़कर हमारे कल्चर पे चले, सुन्नत को छोड़कर हमारे फैशन पे चले। अजीजाने मुकर्रम, आज नजर उठा करके देख ले, मुसलमानों के दिल में जो इश्क़े मुस्तफा की दौलत थी उसको दोनों तरीकों से खत्म करने की कोशिश की गई। अकीदा खत्म करने के लिए वहाबियों देवबंदियों को आगे बढ़ाया, और सुन्नत मुस्तफा खत्म करने के लिए फैशन और मगरिबी कल्चर को आगे बढ़ाया गया। आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए मेरी बात सुन रहे, मैं नौजवानों से ये जुमला कहूंगा, अगर नामों से रिसालत पे काम करना चाहते हो और चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो तुम्हारा दावा झूठा है। अगर नामों से रिसालत पे काम करना चाहते हो और नमाज नहीं पढ़ते तो दावा झूठा है। इसलिए कि नबी से जो प्यार करेगा वो नबी की मोहब्बत के अंदर आपके तरीके पर भी चलेगा। मेरे आका का तरीका जो था वो दाढ़ी रखना, नमाज आपकी आंखों की ठंडक, सुन्नते मुस्तफा पे चलना, यह है इश्क की पहचान। अगर ये पहचान नहीं तो बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता है। अजीजाने मुकर्रम, नामों से रिसालत का मसला बड़ा हसास है। मैंने बहुत मुख्तसर अल्फाज में इस मसले को समेटने की कोशिश की है। अब आखिर के अंदर यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनको मैं कुछ तजावीज देता हूँ कि आप अगर नेता नहीं है, पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठा सकते, कोई बात नहीं है। आप हुक्मरान नहीं है, इनको सजा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं है। आप आलिम नहीं है, तकरीर करके रद्द नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। आप नामों से रिसालत के लिए क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहला काम, अगर आप नामों से रिसालत पे काम करना चाहते तो सबसे पहले आज से ये अहद कर लें कि कोई गुस्ताखी करेगा और आपके व्हाट्सएप वगैरह पे गुस्ताखी आएगी, उसको आगे आप फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ये पता नहीं हमारी कौम को क्या हो गया है, कोई गुस्ताखी करता है और हम उसको फैलाने के अंदर उसके मददगार बनते। जो गुस्ताखी करे उसकी गुस्ताखी को वहीं पर दबा दो, जंगल में आग की तरह उसकी गुस्ताखियों को फैला करके उनके मददगार मत बनो, बल्कि अपनी
ذمہ دار علماء کو بتا دو تاکہ جو کرنا ہے وہ علماء آگے کارروائی کریں. اگر تم گستاخی کو پھیلاؤ گے تو ان کا مقصد حاصل ہو جائے گا. دوسرا کام یہ کریں, گستاخیوں کے جو چینل ہیں اور اس طرح کے جو یوٹیوب وغیرہ پر یا جو بھی ان کا سوشل میڈیا کام کر رہا ہے, آپ کیا کریں, آپ وہاں پر جا کر کے رپورٹ کریں اور رپورٹ کر کے ان کو بلاک کریں. جب ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں کی تعداد میں لوگ بلاک کرنا شروع کر دیں گے, اس کی گستاخیاں خود بخود وہیں پر دفن ہو کر کے رہ جائیں گی. ہم لوگ نعرہ تو لگاتے ہیں کہ عظمت مصطفیٰ پہ جان دے دیں گے, ایک رپورٹ کر کے اس کو بلاک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور ایسے بلاک کرنے سے کام نہیں چلے گا. علاقہ وائز ٹیمیں بنائیں, جیسے بمبئی کی ایک ٹیم ہو سوشل میڈیا کی, سانتا کروز کی الگ ٹیم ہو, کلا کی الگ ٹیم ہو, الگ الگ ٹیمیں ہو اور ان کا ایک ہیڈ ہو, ان سب کا آپس میں رابطہ ہو, آپس میں مشورہ کر کے کہے کہ آج ہمیں فلاں چینل پر ایک گستاخی ہے, اس کو رپورٹ کر کے بلاک کرنا ہے. تو ایک گھنٹے کے اندر کروڑوں بلاک ہوں گے نا, سب ہل کر کے رہ جائیں گے. خود بخود اس کو وہاں سے ہٹانا پڑے گا چینل سے. یہ ہمیں کام کرنا ہے. اور اس کے علاوہ ایک کام اور کریں, ٹیم بنا کر کے آپ ٹویٹر پر لوگوں کے اکاؤنٹ کھلوائیں اور اس کے بعد میں جو گستاخی ہو تو اس کو ٹرینڈ کریں. آج دیکھ رہے وہ زمانہ چلا گیا احتجاج کرنے والا, گلیوں میں نکل کر کے احتجاج کرنے والا, کرے وہ بھی کرے, لیکن ڈیجیٹل دور ہے اور ڈیجیٹل دور کے اندر جو احتجاج ہوتا ہے وہ بھی ڈیجیٹل ہوتا ہے. آپ اگر ٹیمیں بنا لیں, پورے ہندوستان کی میں بات نہیں کرتا, اگر بمبئی میں علاقہ وائز ٹیمیں بنا کر کے اس طریقے سے اگر ٹرینڈ کریں گے ٹویٹر کے اوپر تو لاکھوں تعداد کے اندر جب ٹرینڈ چلے گا تو ہندوستان نہیں پوری دنیا کے اندر اس کی دھمک سنائی دے گی. اور سارے ہندوستان کے اندر اگر ایسے ٹرینڈ آپ نے کر دیا ایک مقررہ وقت کے اوپر تو کروڑوں کی تعداد میں جب ٹرینڈ آئے گا نا تو ساری دنیا کے اندر تہلکہ مچ جائے گا کہ ہندوستان میں کیا ہو گیا ہے کہ کروڑوں لوگ آج ٹرینڈ کر رہے ہیں. یہ آج احتجاج کا ایک زبردست طریقہ ہے. آج ہم لوگ بہت نام تو لیتے ہیں آقا کی ناموز پہ کام کرنے, ایک چھوٹا سا کام بھی ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ناموز کے لیے کیا کریں؟ بدتمیز جو اعتراضات کرتے ہیں اپنے علماء تک اعتراضات کو پہنچائیں تاکہ علماء ان کے اعتراضات کا جواب دیں. اور یہ جشن عید میلاد النبی کا موسم ہے, سب سے ضروری کام ناموز رسالت پہ کرنا ہے. تو آپ یہ کام کریں. لوگوں کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے, یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں؟ لوگوں کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے, تو غلط انفارمیشن دے کے خراب کیا جا رہا ہے. تو اس غلط انفارمیشن کا جواب کیا ہے؟ آپ صحیح معلومات ان تک پہنچائیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ماد اللہ عورتوں پہ ظلم کیا, آپ بتاؤ میرے آقا نے عورتوں پہ کتنا رحم فرمایا ہے, میرے آقا نے جانوروں پہ کتنا رحم فرمایا, میرے آقا نے چڑیا پہ کتنا رحم فرمایا. میرا وقت سمٹ گیا, نہیں تو میں ایک ایک جانور کا نام لے کے بتاتا. چڑیا میری آقا کی بارگاہ میں کیسے فریاد لائی, اونٹ کیسے فریاد لایا, ہرنی کیسے فریاد لائی, چونٹیاں کیسے فریاد لے کے آئی. جب بتاؤ گے نا ان کو تو سب لوگ جو ہے وہ متشدد نہیں ہوتے ہیں. جب وہ سنیں گے کہ ایسے نبی ہے, وہ ایسے نبی ہے, وہ چڑیوں پر بھی رحم کرتے, چونٹیوں پر بھی رحم کرتے ہیں, تو پھر وہ آپ کی گستاخی میں نہیں آئیں گے. میں آپ کو بتاؤں, جب بابری مسجد شہید کی گئی, جو سب سے آگے تھا وہ بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اس نے کہا کہ میرا ذہن خراب کیا گیا تھا, میرا برین واش کیا گیا تھا, لیکن جب مسلمانوں کو میں نے قریب سے دیکھا تب مجھے پتا چلا کہ مسلمان ویسے نہیں ہے جیسا ہم کو بتایا گیا. اب میں مسلمان ہو گیا, وعدہ کرتا ہوں بابری مسجد کے بدلے میں 100 مسجدیں بنا کر کے دنیا سے جاؤں گا. تو جو غلط انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے اس کا جواب کیا ہے؟ میرے آقا کی شان رحمت بیان کرو, شان رحمت بیان کرو. مجھے یاد آتا ہے جب طلاق ثلاثہ بل پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا گیا تھا تو جماعت رضائے مصطفیٰ بمبئی نے پورے ممبئی کے اندر طلاق ثلاثہ کے بارے میں پروگرامات کیے تھے. تو اس وقت ہمارے ندیم بھائی وغیرہ ان لوگوں نے مل کر کے ایک کتاب ترتیب دی تھی طلاق ثلاثہ کے حوالے سے. وہ کتاب جب چھپ گئی تو اس کے اندر میرا ایک مضمون تھا کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے. تو ایک صاحب نے مجھ کو آ کر کے بتایا کہ کالج کے اندر ایک پروفیسر نے جب یہ مضمون پڑھا تو وہ یہ کہنے لگا کہ آج تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اسلام نے عورت کو اتنی عزت عطا فرمائی.
تو ہم نے صحیح انفارمیشن دی نہیں. لوگ آج غلط انفارمیشن دے کر کے ہمارے لوگوں کے ذہن کو خراب کر رہے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے ہم صحیح معلومات لوگوں تک پہنچائیں. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بارے میں اعتراض کر رہے ہیں. انشاءاللہ تو میں مکمل تقریر اس پر کروں گا, لیکن یہ ظلم کہہ رہے ہیں اس کو. میرے آقا نے عورتوں پہ کتنا رحم کیا, اللہ اکبر. میں بتاؤں نا تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جائیں. کونین کے دولہا اتنی عظمتوں کے مالک ہو کر کے عورتوں کے ساتھ میں اتنا پیارا رویہ اختیار کرے, اللہ اکبر. حضرات مکرم, یہ کام ہمیں کرنا ہے, لوگوں تک صحیح انفارمیشن پہنچانا ہے. اور بھی بہت ساری تجاویز ہیں, بہت سارے کام ہیں. باقاعدہ ٹیم وائز کام کریں گے تو کام ہوگا. ایک الگ الگ اکائی بن کر کے کام کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. جب تک متحد ہو کر ٹیم وائز کام نہیں کرو گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تحفظ ناموس رسالت کے نام سے الگ الگ ٹیمیں ایک تیار کی جائیں علاقہ وائز, اور پھر جب بھی کوئی میرے آقا کے ناموس پہ حملہ ہو تو آپس میں رابطہ کر کے اس طرح تحفظ ناموس رسالت کا کام کریں. ہمیں جذبات میں آ کر کے روڈ پر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمارا مخالف یہی چاہتا ہے, ہم ان کو ایسی مار دیں جیسے میں نے بتایا کہ ٹرینڈ کر کے ان کو مار دیں. ساری دنیا میں اس کی دھمک محسوس ہوگی. اور آپ نے اس سے پہلے دیکھا تھا ایک مرتبہ ایک عورت نے جب بدتمیزی کی تھی تو ٹرین جب چلایا گیا, ٹریننگ ہوئی تو باہر سے جب آوازیں اٹھنے لگی نا تو خود بخود یہاں پر معافی مانگنے کا معاملہ آ گیا تھا.